أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے منزل کردہ ایک جامع، مکمل، محفوظ اور مفصل دین ہے۔ اور یہ دین قیامت تک اسی طرح مکمل، محفوظ، جامع، مفصل اور قائم دائم رہے گا۔ دنیا میں جو لوگ اس دین کو قبول نہیں کریں گے، وہ اس کو مٹانے کی، اس کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو، اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو اللہ نے نور بھی کہا ہے نا، اپنے منہوں سے، اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کیا چاہتے ہیں؟ واللہ متم نورہ، اللہ اس روشنی کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ اور یہ جو دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، دنیا کے خود ساختہ نظام اور من گھڑت عقائد پر مبنی مذاہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین، دین اسلام، دنیا کے تمام باطل دینوں کے اوپر غالب آئے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ موضوع اللہ نے سورہ صف میں بھی بیان فرمایا، سورۃ الفتح وہاں بھی یہ بات دہرائی، سورہ توبہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات، یعنی 3 مقامات کے اوپر اللہ نے یہی بات مختلف انداز میں فرمائی کہ دنیا کے کافر، ظالم، مشرک، اسلام کے دشمن اس کو بجھانے کی کوششیں کریں گے، اس نور کو، اس روشنی کو، اس دین کو مٹانے کی وہ کوششیں، سازشیں وہ کرتے رہیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے انہوں نے کوششیں کی، مکہ میں انہوں نے ہر حربہ آزمایا اسلام کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اپنی ان کوششوں میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ دین پھیلتا گیا، عروج پکڑتا گیا۔ نبی علیہ السلام مدینہ چلے آئے اور لوگ پھر فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونے لگے، کیونکہ یہ تو روشنی ہے، روشنی کو تو پھیلنا ہے، یہ تو دلیل اور برہان اور حجت کے اوپر قائم ہونے والا دین ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں میں ابھرنے والے سوالات کا تسلی بخش اور تشفی بخش جواب دیتا ہے، یہ دھونس دھاندلی سے، زبردستی سے کسی کو اپنے اندر داخل نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین، سوچ سمجھ شعور کے ساتھ، بصیرت اور عقل کے ساتھ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ نے انسان کو جو ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، اس سے انسان سوچے۔ انا ھدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے راستے انسان کے سامنے دونوں ہی کھولے ہیں، اچھائی کا بھی برائی کا بھی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ دلیل و برہان کے راستے پر چلنا ہے
کامیابی اور کامرانی کے راستے پر چل رہے ہیں، یا پھر من گھڑت خود ساختہ عقل و شعور اور دانش کی سمجھ میں نہ آنے والی چیزوں کا پیچھا آپ نے کرنا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں اور انسانوں کی بنائی ہوئی رسموں اور رواجوں کے پیچھے آپ نے چلنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور آمد کے ساتھ ہی کافروں نے، ظالموں اور مشرکوں نے اس دین کو مٹانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں، لیکن اپنی ان کوششوں میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور یہ کوششیں آج بھی جاری و ساری ہیں۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلام ہے، مسلمان بستے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، کلمے کا پرچار ہوتا ہے، ان کو یہی چبھتا ہے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں یہ چاہتے ہیں جیسے وہ کافر ہیں ایسے تم بھی کافر بن جاؤ، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور پھر تم ایک برابر ہو جاؤ، پھر ان کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ یہ اصل میں اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی ان سے دشمنی کوئی ذاتی جھگڑے کی بنیاد پر نہیں ہے، کوئی زمین کا تنازع ہے، کوئی لین دین کا جھگڑا ہے، کوئی رشتے ناطے کا معاملہ، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دشمنی صرف کس لیے ہے؟ سورہ ممتحنہ پڑھیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے دوستی اور دشمنی کا معیار بتایا ہے۔ ینہاکم اللہ عن الذین، اللہ تمہیں روکتا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستیاں لگاؤ، قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائیاں کی، جنگیں کی، وظاہروا علی اخراجکم، جنہوں نے تمہیں جلاوطن کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، ان تولوہم، اللہ منع کرتا ہے کہ تم ان سے دوستیاں مت لگاؤ، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اتنا کچھ ہو جانے کے، اتنا کچھ کر لینے کے باوجود جو ایسے لوگوں سے دوستیاں لگائے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر اس کا شمار بھی نہیں ظالموں میں سے ہوگا۔ اسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، لوگو ابراہیم کا دین جو تھا، ابراہیم اور ان کے ساتھی، ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم کو عقیدہ توحید کی دعوت دی لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، تو کیا کہا ابراہیم اور اس کے ایمان والے ساتھیوں نے؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی اور جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو سب سے لا تعلق ہے، سب سے بری ہیں۔ یہ کردار ایک مومن کو ادا کرنا ہے۔ آج انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی جنگ ہونے جا رہی ہے، کئی لوگ وہ جنگ کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جنگ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ معلوم ہوا کہ جنگ کی تمنا کرنا یہ درست عمل نہیں ہے، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ اللہ کے نبی عافیت کا سوال کیا کرتے تھے، اللہ خیر کا معاملہ، عافیت کا معاملہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں عافیت مانگ رہے ہیں۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دیہات سے آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میں اللہ سے کیا مانگوں اور کیسے مانگوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو اللہ سے یہ دعا مانگ،
اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، یہ 4 انگلیاں آپ نے کھڑی فرمائی، ساتھ یہ 4 دعائیں بھی سکھا دی۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، وعافنی، اے اللہ مجھے عافیت دے، وارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ اور فرمایا اگر تو اللہ سے یہ مانگ لے گا فقد جمعت الدنیا والآخرہ، تو نے دنیا آخرت سب کو جمع کر لیا۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے جنگ نہیں مانگنی، گھمنڈ نہیں کرنا، غرور، فخر اور تکبر میں نہیں آنا، اپنے وسائل اور اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر اور اپنی انٹیلیجنس کے اوپر۔ سورہ توبہ کھولیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ حنین کا نقشہ کھینچا ہے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد ایک غزوہ ہوا، ایک جنگ ہوئی، غزوہ حنین، جس میں مسلمان لشکر کی تعداد 12,000 کو پہنچ گئی۔ 10,000 مدینہ سے آئے تھے، 2,000 نو مسلم جو مکہ فتح ہونے کے بعد نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے وہ بھی شامل ہو گئے، 12,000 کا لشکر۔ مسلمانوں کے دل میں خیال آ گیا کہ آج تو ہماری تعداد، پہلے جتنی جنگیں ہوتی نہیں ہیں ہم تھوڑے تھے، اس کے باوجود اللہ ہمیں فتح عطا کرتا رہے، آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، آج تو ہم شکست نہیں کھائیں گے۔ یہ کچھ لوگوں کے دلوں میں بات آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے وادی حنین، وہ ایک وادی تھی، بنو ثقیف کے لوگ تھے، قبیلہ حوازن کے لوگ تھے، بڑے تیر انداز تھے، ماہر قسم کے۔ مسلمان لشکر وہاں پہنچا، وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، تیروں کی بوچھاڑ کر دی، ایک دفعہ تو لشکر منتشر ہو گیا، شکست کے آثار دکھائی دینے لگے مسلمانوں میں۔ پھر نبی علیہ السلام اپنے خچر سے اترے اور میدان جنگ میں خود پہنچے اور آواز دی، یا اصحاب الشجرہ، یا اصحاب سورۃ البقرہ، اے درخت کے نیچے کھڑے ہو کے بیت رضوان کرنے والوں، اے سورہ بقرہ کے عالموں، سورہ بقرہ کو پڑھنے والوں، آؤ پلٹو میری طرف۔ صحابہ اکٹھے ہوئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ اور اللہ نے پھر قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، اللہ نے بہت سی جگہوں پہ تمہاری مدد کی ہے، وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا کہ آج تو ہم بہت ہیں، آج ہم شکست نہیں کھائیں گے۔ اللہ نے تھوڑا سا نمونہ دکھا دیا نا کہ مومن کی اصل طاقت افراد اور وسائل نہیں ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل مدد تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ مومن اپنے وسائل سے، اپنی جسمانی طاقت سے، اپنی انٹیلیجنس سے نہیں لڑتا، مومن لڑتا ہے تو ایمان کی قوت سے لڑتا ہے، ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے، اور یہی مومن کی کامیابی ہے۔ ہمیں اگر دشمن کا سامنا کرنا ہے، ہمیں اگر اپنے دشمن سے لڑنا ہے تو ہمیں ایمان اور عمل صالح اس کو مضبوط کرنا ہوگا، چاہے وہ خارجی دشمن ہے چاہے وہ داخلی دشمن ہے۔ ایک دشمن ہمارے اندر بھی بیٹھا ہے، باہر کے دشمن سے تو لڑنے کی ہم بڑی باتیں کرتے ہیں نا جی، ذرا اندر کے دشمن کو بھی جھانک لیں، اندر کون دشمن بیٹھا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، یہ جو آپ کا نفس ہے، نفس امارہ، یہ برائی پر ابھارنے والا، یہ برے کاموں کی طرف لے کر جانے والا، یہ شیطان کی صورت میں ایک عدو مبین جو اللہ نے ہر بندے کے ساتھ لگایا ہے، جو قرین کی صورت میں ہر وقت ساتھ ہوتا ہے،
اس کو میں نے کیسے شکست دینی ہے؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصل مجاہد کون ہے، اصل جہاد کرنے والا کون ہے؟ جس نے اپنی جان کو اللہ کی اطاعت میں لگایا۔ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اصل مہاجر کون ہے؟ جو ان چیزوں سے رک گیا جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اس دشمن سے ہم نے اس طرح نمٹنا ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہے، اور جو ہمارا خارجی دشمن ہے، چاہے وہ سرحدوں کے پار بیٹھا ہو یا سرحدوں کے اندر بیٹھا ہو، اس سے بھی اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اس سے بھی اگر ہم نے نمٹنا ہے تو ایمان اور عمل صالح کی قوت اور طاقت کے ساتھ۔ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہوگا، اگر ہمارے پاس عمل صالح کی قوت و طاقت نہیں ہوگی، تو پھر دیکھ لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں منافقین نے جو کردار ادا کیا، بدر کا موقع ہو، احد کی باری ہو، خندق کا موقع ہو، انہوں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا۔ مسلمانوں میں بددلی، پست ہمتی اور انتشار پھیلانے کا جو موقع ان کو ملا، انہوں نے اپنا پورا کام کیا۔ احد کے موقع پہ کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ جی مدینے سے باہر جا کے لڑائی کی جائے یا مدینہ کے اندر رہ کر مدینہ کا دفاع کیا جائے۔ تو زیادہ صحابہ کرام کی یہ رائے آئی کہ جی مدینہ سے باہر نکلیں، ہمارے گھر بار، ہمارے اہل و عیال اور اموال کم از کم محفوظ رہیں گے۔ دشمن بڑے غیظ و غضب میں آ رہا ہے، بڑی تیاری کے ساتھ آ رہا ہے اور بڑی تعداد کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو یہی مشورہ آپ کو بھی پسند آیا۔ 1000 کا لشکر لے کر مدینہ سے شہر سے باہر کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین 300 کا دستہ اپنے منافق ساتھیوں کو لے کر واپس مدینے چل پڑا۔ کیوں؟ کہ جی میری بات نہیں مانی۔ اس نے یہ کیوں کیا؟ میرا مشورہ کیوں نہیں مانا؟ میری بات کیوں نہیں مانی؟ اس کا مشورہ، اس کی بات یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں۔ چاہتا تھا مسلمانوں میں بددلی پھیل جائے، پست ہمتی پھیل جائے، مایوسی پھیل جائے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مایوسی کی باتیں پھیلا رہے ہیں، اور مسلمانوں میں، اہل اسلام میں، اہل پاکستان میں مایوسی والی باتیں جو ہے وہ ان کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں، انڈیا کی فوج بہت بڑی ہے، امریکہ بہت بڑا ہے، فلاں کی فوج بہت بڑی ہے، ان کے پاس بڑے وسائل ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے تم ان وسائل سے ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ تم نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو اپنے ایمان سے کرنا ہے، اپنے عمل سے کرنا ہے۔ بدر میں تمہارے ہاتھ میں وہ تلواریں نہیں تھی، کھجور کی چھڑیاں تھیں، تو میں نے کیا کر دیا تھا؟ تلواروں سے بدل نہیں دیا تھا ان کو۔ خندق میں تمہارے پیٹ پہ پتھر تھے، اور تم سردی کی ان سخت راتوں میں، اللہ کے نبی بھی ساتھ ہیں، اور کیا کر رہے ہیں جی؟ ایک طویل اور گہری خندق کھود رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ مدینہ کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے۔ 10,000 کا قریش مکہ کا، کفار مکہ کا لشکر، کتنا بڑا لشکر! 10,000، چھوٹی سی مدینہ کی آبادی، 3,000 نفری ٹوٹل لڑنے والے مجاہدین کی، وہ خندق کھودنے میں شریک ہے، اور 10,000 کا لشکر جب خندق کے قریب پہنچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے انہوں نے اپنا دفاع کر لیا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اس لشکر کا نقشہ اللہ قرآن میں ایسے کھینچتے ہیں کہ جب وہ تمہارے اوپر سے آ گئے، نیچے سے آ گئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اتنا بڑا لشکر تھا جن کو دیکھ کر نگاہیں جو ہیں وہ ٹیڑھی ہو گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، لوگوں کے دل کلیجے گلوں تک پہنچ گئے کہ اب گئے اور اب گئے۔
اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی فوج، اتنے زیادہ وسائل، ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اللہ فرماتے ہیں مدد کس نے کی؟ ہم نے بھیجی ہوا، ہم نے بھیجے ایسے ایسے لشکر، لم تروها، اور تم نے تو ان لشکروں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تو مومن کا بھروسہ کبھی جو ہے وہ وسائل اور افراد اور ٹیکنالوجی کے اوپر ہوتا ہی نہیں ہے۔ مومن ان سے مدد ضرور لیتا ہے، مدد لینے کا حکم ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، لیکن اصل بھروسہ مومن کا اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح پست ہمتی والی اور بد دلی والی باتیں کر کے ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی بجائے ان کا ایمان ہم نے مضبوط کرنا ہے، اور اس میں ہم نے سبق لینا ہے نبی علیہ السلام کی زندگی سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طرز عمل سے، کہ بدر میں جب آپ نے پوچھا کہ بھئی لشکر آ گیا ہے مکہ والوں کا 1000 کا، اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے مشورہ لیا بدر پہ جانے سے پہلے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کسی بھی جنگ سے پہلے مشاورت کرتے تھے۔ مہاجر بولے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو انتظار تھا انصار کا کہ انصار کیا کہتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی اٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، آپ کے مخاطب ہم ہیں، آپ ہم سے سننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم جہاں آپ ہمیں لے جانا چاہیں گے ہم اپنے گھوڑے وہیں لے کے چلے جائیں گے۔ ہم افراد سے، وسائل سے اور قریش کے لشکر کی تعداد سے لڑنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں۔ احد میں بھی یہی منظر دنیا نے دیکھا، خندق کی باری آئی، فتح مکہ کی باری آئی، تبوک کی باری آئی، اور ہجرت کے موقع پہ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر ہجرت پر تھے اور دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے، انعام مقرر کر رہا ہے، آپ کے سر پہ 100 اونٹوں کا انعام وہ مقرر کر دیا گیا ہے، ابوبکر صدیق پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیسے حوصلے میں کھڑے ہیں، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا ان کا اللہ ہے۔ تو ان حالات میں دل نہیں چھوڑنا چاہیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مؤمنین۔ قرآن میں بھی اللہ نے یہ حکم دیا، کمزوری نہیں دکھانی، وہن کا شکار نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، غم نہیں کرنا، انتم الاعلون، تیاری کرنی ہے اپنی ایمانی تیاری، حربی تیاری، اعمال کی بہتری، عقیدے کی بہتری، اس اعتبار سے آپ نے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، نہ کہ اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی باتیں کر کے خود بھی مایوس ہونا۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ مایوسی کی باتیں اور نا امیدی کی باتیں یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ کافرون۔ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، بھٹکے ہوئے گمراہ جن کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہم نے تو مدد لینی ہے کہاں سے؟ صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ نماز کے ساتھ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اگر میرے ساتھ ایسے حالات بنتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتا، اپنی کمزوریوں کو دیکھتا کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ میرے معاملات، اللہ کے بندوں کے ساتھ میرے معاملات کیسے ہیں، اس کی اصلاح کروں، اس کی بہتری کروں، ان کمزوریوں کو دور کروں۔ ہو سکتا ہے میرے اپنے رب سے ملنے کا وقت
قریب آ گیا ہو، الٹا میں مایوسی والی باتوں کی طرف چل پڑوں، نا امیدی والی باتوں کی طرف چل پڑوں، خود بھی ڈروں اور دوسروں کو بھی ڈراؤں. لو کانوا عندنا، جیسا کہ احد میں جب شہادتیں ہوئی نا، 70 صحابہ شہید ہوئے، تو جو پیچھے منافق بچ گئے تھے وہ کیا کہنے لگے؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، یہ جو 70 شہید ہوئے ہیں اگر یہ ہماری مان لیتے، احد کی لڑائی میں نہ جاتے، ما ماتو یہ فوت نہ ہوتے، وما قتلوا یہ مارے نہ جاتے، قتل نہ کیے جاتے. اینما تکونوا یدرککم الموت، سورہ نساء میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تم بچ جاؤ گے، تمہیں موت نہیں آئے گی. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لو، موت نے وہاں بھی پہنچ جانا ہے، موت سے نہیں بھاگ سکتے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، اللہ نے قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا، کہ وہ اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں موت سے ڈر کر کسی علاقے میں وبا پھیلی، وہ بھاگ گئے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو موت سے بچ جائیں گے. فقال لهم اللہ موتوا، لیکن جہاں پہنچے اللہ نے پھر حکم بھائی جاری کر دیا، موتوا، مر جاؤ بھائی. فاحیاہم، پھر ایک دفعہ وہاں انہیں موت دینے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور کیا مسئلہ سمجھایا کہ موت سے تم بھاگ نہیں سکتے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اللہ تو بڑے فضل کرتا ہے لوگوں پر لیکن لوگ نہیں جانتے. تو ایک کام محترم بھائیوں ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ یہ مایوسی والی باتیں مسلمانوں میں نہیں پھیلانی. ایک اور کام جو ہمارے کرنے کا ہے ان حالات کے اندر، جس کے بارے میں رب کا قرآن اشارہ کر رہا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب کوئی امن کی بات، کوئی خوف کی بات آتی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ خبر رسول کی طرف لے کر آتے، اولو الامر کی طرف لے کر آتے. الذین یستنبطون منہم، جو بات کو پک کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں کہ یہ بات کس حد تک، پہلے اس کی تحقیق کرتے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. اور اس پھر یہ بات عوام الناس تک کس انداز میں پہنچائی جائے، کیونکہ جنگ کے اندر ان حالات میں بہت سی فیک نیوز، فیک خبریں، افواہیں، اس کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اور افواہوں کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بڑے نقصانات ہوتے ہیں افواہوں کے. غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیلا دی تھی. بہت سارے صحابہ اس وجہ سے دل چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے کہ اب تو اللہ کے نبی نہیں رہے، اب لڑنے کا کیا فائدہ. یہ کیا تھا؟ یہ جھوٹی افواہ تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک ایسا موقع آیا کہ جھوٹی افواہ کی وجہ سے، جھوٹی خبر کی وجہ سے ایک قبیلے کے ساتھ جنگ ہوتے ہوتے بچ گئی. ایک صحابی کو آپ نے بھیجا کسی قبیلے کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اور وہ صحابی وہاں سے واپس آیا، غلط اطلاع آ کے دے دی، جی وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تھی. وہ استقبال کے لیے نکلی، یہ ڈر گیا کہ کہیں مجھے مارنے آ رہے ہیں. غلط اطلاع مدینے پہنچ گئی، مدینے سے فوج چل پڑی، قریب تھا کہ لشکر کشی ہو جاتی. لیکن مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، پتہ چلا جی ہم تو استقبال کے لیے آئے تھے اور یہ ہماری طرف آنے والا، وہ زمانہ جاہلیت میں اس کی کوئی ہم سے کوئی ٹسر بازی تھی، کوئی دشمنی تھی شاید، تو اس وجہ سے یہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا. پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، لوگوں غور کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. سورہ توبہ میں بھی اللہ نے
ایک ایسا ہی واقعہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ جنگ کے میدان میں، معاملات میں بھی، میدان جنگ میں موجود مجاہدین کو بھی یہی حکم ہے، اچھی طرح غور فکر سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ نے میدان میں قدم رکھنا ہے۔ یہ اس طرح کی جعلی خبریں، ان کو پھیلانا، ان کی اشاعت کرنا اور ان کی بنیاد پر تجزیے اور تبصرے کر کے قوم کو گمراہ کرنا، یہ بہت برا کام ہے، بہت برا کام ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ فرما رہے ہیں یہ تو اللہ کا فضل اور رحمت ہو گیا کہ اس نے تمہیں بچا لیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کام کی وجہ سے قریب تھا لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ کہ تم شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ یہ شیطانی راستہ ہے، شیطان یہ چاہتا ہے۔ اور وہ احد میں جو خبر پھیلائی تھی، یہ بھی شیطان نے انسانی شکل میں آ کے پھیلائی تھی۔ نبی علیہ السلام کی شہادت کی جھوٹی افواہ، یہ بددلی پھیلانا، یہ جھوٹی افواہوں کا بازار گرم کرنا، اس سے اجتناب کریں۔ اور نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہو جائیں، املک علیک لسانک۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجا، ان حالات میں جب تھوڑے کٹھن پرفتن ہو جائیں تو نجات کا طریقہ کون سا ہے؟ فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ قابو رکھو، اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی بات مت نکالو جس سے خوف پھیلے، لوگ ہراسانی کا شکار ہو جائیں، پریشان ہو جائیں۔ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور ان حالات میں کیا کرو؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے ان پہ رو، اللہ سے معافیاں مانگو۔ یہ تھا کرنے کا کام، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، عافیت کا سوال کرو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور ان حالات میں پھر کیا کرو؟ اپنی کمپنی، اپنی سوسائٹی، اپنی مجلس، اپنی صحبت، یہ برے لوگوں سے اگر تم بچا نہیں سکتے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو پھر اپنے گھروں میں آرام کرو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، پھر آپ کا گھر آپ کی بہترین اور محفوظ بنا گیا آپ کے لیے، تاکہ آپ اپنی زبان کے ساتھ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو یہ افواہیں اور یہ سازشیں جو میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں، ان خبروں کو ایسے خامخواہ آگے سے آگے شیئر کرنا اور ان کی بنیاد پر تجزیے تبصرے کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں درست طرز عمل نہیں ہے۔ اولو الامر ان تک بات پہنچائیں، وہاں سے جو بات آئے اس کو فالو کریں، اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ الامام جنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں امام جنہ ہے، آپ کی ڈھال ہے، یتقی بہ ویقاتل من ورائہ، اسی کے ذریعے آپ کا بچاؤ ممکن ہوگا، اسی کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نے لڑنا ہے۔ اگر لڑنے کی باری بھی آئی، لڑنے کا موقع اللہ نے دیا، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، ایک تو یہ کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہیں کرنی، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن جب مڈ بھیڑ ہو جائے، ملاقات ہو جائے، دشمن سے ٹاکرا ہو جائے، فَاصْبِرُوا، تو پھر میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے، پھر ثابت قدمی، پھر جم جانا ہے، فَاصْبِرُوا، ڈٹ جانا ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جنت اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ تلواروں کے سائے تلے۔ یہ شہادت کے راستے، یہ جہاد کے راستے، یہ اسلام اور مسلمانوں کے دفاع اور رباط کے راستے، یہ بڑے عظیم عمل ہیں، یہ جنت کے راستے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جنت کہاں ہے؟ تلواروں کے سائے تلے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ استقامت، یہ صبر اور یہ جرأت عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دی تھی،
جو کردار انہوں نے ادا کیا تھا، اور اللہ ہمیں اس کردار سے محفوظ رکھے جو صحابہ کے مقابلے میں اس وقت کے منافقین نے ادا کیا تھا، اور جو آج کل کے منافق بھی ادا کر رہے ہیں۔ رہتے ہمارے ملک میں ہیں، کھاتے یہاں کا ہیں، بستے یہاں ہیں، اور بولی دشمنوں کی بول رہے ہیں۔ جو کام عبداللہ بن ابی کر رہا تھا وہی کام یہ کر رہے ہیں، جو کام اس وقت کے منافق کر رہے تھے۔ انہیں تو بس موقع چاہیے، اسلام، مسلمانوں اور اللہ کے دین پر تنقید کرنے کا کوئی موقع ان کو چاہیے، فوراً شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاد اسلام کا ایک عظیم عمل ہے، شعار ہے، اسلامی شعائر میں سے ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج کئی لوگوں نے جنگ کو بھی مزہ اور مذاق کے انداز میں لینا شروع کر دیا ہے۔ محترم بھائیو، یہ بھی کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے، یہ غلط طرز عمل ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ جنگ ہو یا نہ ہو یہ اللہ کو پتہ ہے، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ سے عافیت کا سوال کریں، اور جب ہو جائے تو پھر پیٹھ مت پھیریں، کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں۔ لیکن اس کو مزاح اور مذاق کے انداز میں لینا اور جناب صاحب اس پر لطیفے بنا لینا، یہ طرز عمل، یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ آپ سورہ توبہ، سورہ نساء ان پہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ نبی علیہ السلام جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو یہ کون مذاق اڑا رہا تھا؟ جب آپ نے جہاد فنڈ کا اعلان کیا، جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کے لیے، لشکر کی تیاری کے لیے، تو مسلمان اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق کیا کر رہے تھے؟ اپنے گھروں سے مال لا کے دے رہے تھے۔ تو جو مومن زیادہ مال والا تھا وہ زیادہ منافق کہتے یہ آ گیا ریاکار، یہ آ گیا دکھلاوا کرنے والا، یہ دکھا دکھا کے دے رہا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اور جو والذین لا یجدون الا جہدہم، جو محنت مزدوری کرنے والے تھے، جو تازہ کمائی کر کے کھانے والے تھے، وہ کیا کرتے؟ بازاروں میں جاتے، بوجھ اٹھاتے، مزدوریاں کرتے، محنتیں کرتے، جو اجرت ملتی اسی میں سے لا کے کچھ اپنے استعمال کے لیے رکھ لیتے اور کچھ اس لشکر کی تیاری میں اپنا حصہ ملا دیتے۔ اس پر منافق کیا اعتراض کرتے؟ یہ تیری چند کھجوریں، یہ تھوڑے سے ستو، ان سے کیا بنے گا؟ ان سے جناب صاحب انڈیا فتح ہو جائے گا، اس سے جناب صاحب تم رومیوں سے جنگ کر لو گے۔ یہ باتیں کون کر رہا تھا؟ یہ اس وقت کے منافق کر رہے تھے۔ آپ دیکھ لیں، سورہ تبوک اٹھا لیں۔ تو ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی، ہمیں اپنی افواج کے ساتھ، اپنے مجاہدین کے ساتھ، اپنے ملک کے دفاع کے کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی ہے۔ ہمیں اس طرح افواہوں کے پیچھے اپنے کان نہیں لگانے۔ ہم نے اپنی افواج کا اور اسلامی شعیر جہاد فی سبیل اللہ کا مذاق نہیں اڑانا۔ ہم نے اللہ سے جنگ نہیں مانگنی، ہم نے اللہ سے عافیت کا سوال کرنا ہے۔ اور کوئی خبر اس طرح کی ہم تک چلتی پھرتی جعلی وہ پہنچ جائے تو پھر ہم نے آگے اسے شیئر نہیں کرنا، اولو الامر کی طرف پھینکیں، وہاں سے معلوم کریں۔ یستنبطون، جو استنباط کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور آخر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ، یہ آج جو ہم سے دشمنیاں ہو رہی ہیں، آج جو فلسطین کے اندر ہمارے بچے اور عورتیں ذبح ہو رہے ہیں، آج جو کشمیر کے اندر ہم پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج پوری دنیا کا کفر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اگر جمع ہے تو وہ کس وجہ سے؟ تیرے دین کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے بدر کا مارکا جس رات ہونا تھا نا، پوری رات وہ ایک چھپر سا صحابہ نے بنایا، وہاں کھڑے ہو کے مسلح پہ اللہ کے نبی یہ دعائیں کرتے رہے، اللہم، اے اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت میں نے اتنے سالوں کی محنت کے بعد تیار کی، اگر یہ جماعت آج کٹ گئی، ختم ہو گئی، تو پھر اس زمین پر، اس کرۂ ارضی پر اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی اللہ سے دعائیں، اتنی التجائیں،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کندھا پکڑ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول بڑی دعائیں مانگ لی آپ نے، اب بس کیجئے، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ احد میں اترے دعاؤں کے سہارے، بدر میں آئے دعائیں کر کر کے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعائیں ہم نے بھی کرنی ہے، اور ہم نے اپنے داخلی دشمن سے بھی مقابلہ کرنا ہے، اپنے خارجی دشمن سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ خارجی دشمن اس وقت جو عالم کفر ہمارا ہے، اس سے تو انشاءاللہ ہمارے جوان مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہیں، ہم نے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، لیکن جو داخلی اور اندرونی دشمن ہے، جو شیطان ہے، جو میرا ازلی اور ابدی دشمن ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں میرا عدو مبین کہا ہے، جو نفس امارہ ہے، جو مجھے برائی پر ابھارتا ہے، اس کے خلاف جنگ وہ تو میں نے ہر وقت کرنی ہے نا جی، وہ تو میں نے جیتنی ہے انشاءاللہ، اور اس لڑائی کے لیے میں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ خارجی دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے بھی اپنی تیاری کرنی ہے، داخلی دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا، اور یہ تیاری کیسے ممکن ہوگی؟ ایمان کے ذریعے، عمل صالح کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، اللہ کی طرف رجوع کے ذریعے، قرآن و سنت کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کے ذریعے، اور ادھر ادھر کی باتیں، خرافات، رسم و رواج، من گھڑت قصے، کہانیاں، روایات، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی کتاب قرآن مجید اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، سنت اور حدیث، اس پر اپنے آپ کو لانا ہوگا، اس راستے کا راہی اور مسافر بننا ہوگا، اور اس راستے پر چلتے چلتے پھر اگر میں دنیا سے چلا گیا تو انشاءاللہ پھر بھی میری کامیابی ہے، اور اگر میں زندہ رہا، اللہ نے مجھے غلبہ اور فتح عطا فرما دی، تو پھر بھی میری کامیابی ہے۔ اب بدر میں جو 14 شہید ہو گئے تھے، کیا ان کو کامیابی نہیں ملی؟ احد میں جو 70 کٹ گئے تھے، کیا وہ کامران نہیں ہوئے؟ یقیناً ان کو بھی کامیابی ملی ہے، وہ بھی کامرانی کو حاصل کر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کی، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ قرآن و سنت کے مطابق مجھے اور آپ کو تیاری کرنے کی اور تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔